ایک بادشاہ تھا۔ سلطنت کا نظام تو اس کا بہت اچھا تھا، لیکن اس میں ایک عادت بری تھی۔ اسے بیٹی پیدا ہونے سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں پہلا ہی بیٹا پیدا ہو گیا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا۔ بہت ناز و نام اور پیار لاڈ سے اس کی پرورش کی۔ اس کے چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہوئی۔ بچے کی ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر شہر سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی اور لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو ہلاک کر دینا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت چلے گئے۔ چند ہفتے بعد بادشاہ کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ ماں کو اس کی سبھی اولاد پیاری ہوتی ہیں۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ملکہ کے پاس جو دائی موجود تھی، وہ ملکہ کی یہ گریہ وزاری دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گی اور اسے پالوں گی، لیکن میں بہت غریب ہوں۔ اگر آپ مجھے اس کے لیے کسی طرح سے خرچ وغیرہ بھیج دیا کریں تو آپ کی بچے کی پرورش خوشحال اور آسودہ ہوگی، ورنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہے اسی سے بھی اسے پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ کو اس کی بات سن کر تسلی ہوئی اور اس نے اس کی بات مان لی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیور وغیرہ بچی کے واسطے اس دائی کو تھما دیے اور بچی کو اس کے حوالے کر دیا۔ دائی کے جانے کے بعد محل میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ دائی نے بچی کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز و نام کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ سفر سے واپس لوٹا تو اسے تمام احوال سے باخبر کر دیا گیا۔ بچی کی ہلاکت کی خبر سن کر بادشاہ اپنی بدعادتی کے باعث خوش ہو گیا۔ دائی نے دنیا کے سامنے اس بچی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ دائی کبھی کبھار شہزادی کو بادشاہ سے چھپ چھپا کر ملکہ سے ملانے لے آتی۔ ملکہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی ممتا کو قرار پہنچاتی اور وہ اس دائی کو سونا چاندی اور اپنی بیٹی کی نگہداشت کے لیے دے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خود قد کاٹ نکالا۔ خوبصورت تو تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے محل میں نہ پلنے کے باوجود شہزادیوں جیسے دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ وزیر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ مجھے بہت پسند آ گئی ہے، کل اس کے گھر میرا رشتہ لے جانا۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو بتانا تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے چلے گئے۔ یہ سن کر دائی کے اوسان خطا ہو گئے، یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ دائی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا ایک غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہ آیا، لیکن اس نے دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت پیغامات بھیجے۔ پیغام لے کر آنے والے سبھی لوگوں نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، دھمکیاں دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بادشاہ کو دائی کے رویے پر بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دے دیا کہ دائی کو پکڑ کر اسے سخت سزا دی جائے تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے اور انہوں نے اسے خوب پیٹنا شروع کر دیا۔ بیچاری پہلے ہی بہت بوڑھی اور کمزور تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر آپ بضد ہیں تو سنیں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک نہیں کیا تھا بلکہ اس کی پرورش کی تھی۔ دائی سے حقیقت جان کر بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچا لیا، لیکن اس کے بعد وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور ثبوت کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر
اور اس کی گردن کا خون لے کر میرے سامنے پیش کر دو تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادہ پریشان ہو گیا کہ وہ کیسے بہن کا قتل کرے اور پھر اس کی آنکھیں نکال کر اس کی گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اپنی بہن سے متعلق اب معلوم ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی یقین تھا کہ بادشاہ ہر صورت میں اس شہزادی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے اگر اس نے اپنی بہن کو قتل نہ کیا تو وہ ان دونوں کو ہلاک کروا دے گا۔ شہزادہ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کے دل میں بہن کے لیے محبت جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا، میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر بابا کو دکھا دو، نہیں تو وہ تم کو مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار بھائی کو پلٹ کر دیکھا اور جنگل میں چلی گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون نکالا، اس کی آنکھیں نکالی اور لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں اس نے ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے۔ ملکہ نے کسی طرح شہزادے کو پاس بلایا اور شہزادی کا حال پوچھا۔ شہزادے نے ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ملکہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بیٹی کے لیے دعا کر دی، اے اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے امان میں رکھنا، اسے کسی اچھی جگہ پار لگا دینا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی کو کوئی ٹھکانہ نہ ملا، اس لیے وہ جنگل میں رہنے لگی اور جنگلی پھل اور پھول بوٹے کھا کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ اس سب میں بہت وقت گزر گیا اور جھاڑیوں اور پودوں میں الجھ الجھ کر اس کا سارا لباس تار تار ہو گیا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جانے کا جدھر شہزادی تھی۔ شہزادی کے کانوں میں گھوڑے کے قدموں کی آواز پڑی تو وہ ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کر اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اسی درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، وہ لیٹا ہوا اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اس کی نظر درخت کے پتوں میں چھپی کسی غیر معمولی مخلوق پر پڑی۔ یہ معاملہ بادشاہ کے خلاف توقع تھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، جن ہو، فرشتہ ہو یا کوئی انسان ہو، جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کر دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میرے پاس اپنا وجود ڈھانپنے کو کوئی چیز نہیں، اگر تم اپنی نیچے بچھی چادر میری طرف پھینک دو تاکہ میں اسے ڈھانپ کر نیچے اتروں اور تم سے بات چیت کر سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ شہزادی اسے اپنے اوپر لپیٹ کر نیچے آ گئی۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا، اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی حسین لڑکی نہ تھی۔ بادشاہ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا۔ جھٹ سے شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی رضامند ہو گئی۔ وہ بھی ایسا شخص چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر پہنچا اور کہنے لگا، ایسا سمجھو یہ تمہاری بیٹی ہے اور اسے اپنے پاس رکھو۔ میں کل اس کا رشتہ مانگنے تمہارے پاس آؤں گا اور شادی کر کے اپنی امانت یہاں سے لے جاؤں گا۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ تسلی رکھیں، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی ہے، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیں۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔
اگلے دن وکیل اور قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آن پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 1-2 دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شہزادی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ چند سال بعد بادشاہ کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہو گئی۔ اس نے ملکہ سے پوچھا، اب جب کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد نرینہ سے نوازا ہے اور تم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور جنگل میں کیوں تھی؟ تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ پھر کئی سال گزر گئے اور ان کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ کو اپنا سوال پھر یاد آ گیا اور اس نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ شہزادی نے اسے پھر سے ٹال دیا۔ آخر جب ان کے ہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس بار بادشاہ نے اپنی بات پر بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور اسے اپنی ولادت سے لے کر شادی تک کی ساری داستان سنا ڈالی۔